بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس وقت عالم اسلام کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان علماء کونسل، پاکستان کی عوام، بلکہ پوری امت مسلمہ کی ایک دل کی جو آواز ہے اس کی طرف تمام مسلم قیادت کو، علماء کو، حکمرانوں کو، مفکرین کو، دانشوروں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے عالم کفر کی سازشوں کو سمجھیں، نفاق پھیلانے والوں کی سازشوں کو سمجھیں۔ شام تباہ کر دیا گیا، عراق تباہ کر دیا گیا، یمن تباہ کر دیا گیا، لیبیا کی صورتحال سب کے سامنے ہے، افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی طویل جنگ ہم نے لڑ کے الحمدللہ اس میں بہت حد تک، بلکہ 100% اگر کہیں تو کامیابی حاصل کی۔ سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں دنیا ایک نئی جنگ جو کہ عالم اسلام میں لڑے جانے کا خوف ہے، عالم اسلام میں پھیلائے جانے کا خوف ہے، اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں یہ ٹیبل پر حل ہوں، اور آپس کے جو اختلافات ہیں ان سے کوئی غیر فائدہ نہ اٹھائے۔ اس وقت جو صورتحال عراق اور ایران اور امریکہ کے درمیان پیدا ہو چکی ہے، اور لیبیا میں ترکی اور مصر کے درمیان جو صورتحال اور عرب ممالک کے درمیان جو پیدا ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کے آرمی چیف نے، پاکستان کی حکومت نے جو موقف اپنایا ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب کی طرف سے بھی اور کچھ دیگر عرب ممالک کی طرف سے بھی جو امن کی اور جو اطمینان سے مسائل کو حل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ امت مسلمہ اپنے مسائل کو مل بیٹھ کر حل کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم پر فوری طور پر اس کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم نے ان جنگوں سے پایا کیا ہے، نقصان کیا ہوا ہے۔ ہمارے بچے سمندروں میں ڈوب گئے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، ہماری مائیں کی سر جو ہیں وہ چادروں سے خالی ہو گئے، ہمارے نوجوان جس طرح ذبح ہو گئے۔ کیا امت جو ہے اس نے یہی مسلم امہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا مستقبل ہے، یا ہم نے باہمی اتحاد سے ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے؟ میں پاکستان کے اندر بھی تمام مکاتب فکر کے علماء سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے، اور ہم نے ہمیشہ ہر مشکل مرحلے میں باہمی اتحاد سے سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی قیادت جو فریق نہیں ہے، سعودی عرب اس معاملے میں فریق نہیں ہے، اور جو دوسرے ممالک اسلامی ممالک ہیں، کویت ہے، عمان ہے، ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو مسائل کے حل کے لیے بات کرنی چاہیے، اور باہمی مذاکرات سے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ صبر، ہمت اور تعاون، ایک دوسرے سے بات چیت، یہی مسائل کا حل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے والوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا